बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है जनाब 28 फरवरी साल 2020 और दिन है आज जुमातुल मुबारक का। पिछली वीडियो में हमने आपको सिचुएशन बताई थी, वज़ीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ मुलाकात और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स होनी है उसके बारे में। अब एक और ख़बर आपसे शेयर करते हैं, वो रह गई थी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी बामानी गुफ्तगू की है और ये एक नई सोच है अफवाज पाकिस्तान की, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो इंडिया इस वक्त तैयारियां कर रहा है मुस्तकिल तौर पे, और बिटवीन द लाइन भी और बराह रास्त भी, कभी उनकी आर्मी चीफ़ मैदान में आ जाते हैं, कभी आर्मी चीफ़, कभी एयर चीफ़, कभी सियासी लीडरशिप जो कुछ कर रही है, धमकियां दे रही है, तैयारियां कर रही है। और ये इत्तलात मौजूद हैं पाकिस्तान के पास कि इंडिया पाकिस्तान के साथ महदूद जंग छेड़ना चाहता है, महदूद जंग, ताकि उसकी सिचुएशन जो उसके अंदर की ख़राब है, मकबूजा कश्मीर की तो है ही है, अब तो वफाकी दारुल हुकूमत जो है वो मैदान जंग बना हुआ है, और मुल्क के दीगर इलाके इंडिया के वो भी मैदान जंग बने हुए हैं। अमन व अमान का मसला अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है, कत्ल व गारतगरी हो रही है, गली गली में लोगों को शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मस्जिदें जलाई जा रही हैं। तो सारी सूरत हाल से वो तवज्जो हटाना चाहता है। तो पाकिस्तान के पास तमाम तर इत्तलात मौजूद हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है और इंटेलिजेंस अदरवाइज़ भी। इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं वो सब की सब मौजूद हैं। तो उस तनाजुर में ये कल की ब्रीफिंग थी उनकी, मेजर जनरल ISPR बाबर इफ्तिखार साहब की, और उसमें ख़ास तौर पे जो अहम तरीन बात थी वो इंडिया के साथ जो जंगी तैयारियां कर रहा है, फ़ौजी तैयारियां कर रहा है, उसका एक वाज़ेह पैगाम था। तो उस तनाजुर में ये ब्रीफिंग थी, और उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे थीं। और ये मैं आपको बता दूं कि जो ब्रीफिंग हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात के बाद दी गई है। जवाज़ था कि जनाब 27 फरवरी साल हो गया है जो हमने इंडिया के जहाज़ गिराए थे, अभिनंदन को गिरफ़्तार किया था, उस हवाले से थी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैगामात दिए गए हैं। पैगाम नंबर 1 ये था कश्मीर की सूरत हाल। कश्मीर की सूरत हाल पे जनाब वाज़ेह तौर पे कहा गया कि तमाम ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे हमने नज़र रखी हुई है, जिस तरीके से वहाँ पे कत्ल व गारतगरी की जा रही है, लॉकडाउन है, और तीसरा कह रहा हूँ 7 महीने हो गए हैं वहाँ पे, और जो जुल्म सितम रवा रखा जा रहा है वो सब का सब उन्होंने कहा जी हमारे पास इंफॉर्मेशन भी हैं। तो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से निमटने के लिए अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि तमाम ऑप्शन हमारे पास खुले हैं, और अब फ़ैसला करना है हुकूमत वक्त ने कि वो कौन सा ऑप्शन लेते हैं और क्या करना है, अटैक करना है, नहीं करना, सिफारती सतह पे क्या क्या कोशिशें करनी हैं, और इंडिया के साथ किस हद तक जाना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आर्मी चीफ़ ने कल फ़ौज की तैयारियों के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान को मुकम्मल तौर पे आगाह किया, और इसीलिए एयर चीफ़ भी सामने बैठे थे, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाम ले के कहा जनरल बाजवा का, एयर चीफ़ का, नेवल चीफ़ का, कि जनाब 27 फरवरी को हमने जो जवाब दिया था वो बड़ा सोच समझ के दिया था। वो हवाला 27 फरवरी का दे रहे थे, और वज़ीर आज़म भी बता रहे थे कि जनाब अब भी हम उससे कहीं ज़्यादा तैयारी पर हैं। तो आज कल DGISPR ने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि ऑप्शन हमारे पास सारे खुले हैं जनाब, फ़ैसला करें। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे 27 फरवरी पिछले साल हमने जवाब दिया था, तो अब भी ऐसी इत्तलात हमारे पास आ रही हैं कि कोई हरकत करना चाह रहा है, एडवेंचर करना चाह रहा है, मिस एडवेंचर करना चाह रहा है भारत। तो उन्होंने कहा जी हम तैयार मिलेंगे आपको, आप फ़ैसला करें। लेकिन अगर भारत का ये ख़्याल है कि ये कोई उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई महदूद किस्म की जंग होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत को ये महदूद जंग सूट करती है।
کہ ہلکا پھلکا گولہ باری ہوتی رہے، کبھی وہ آ کے ایک بم گرا گئے، کبھی ہم جا کے 3 بم گرائے، یہ ان کی فیور میں ہے، کیونکہ وہ توجہ ہٹانا چاہتا ہے اندرونی صورتحال سے۔ دلی ہائی کورٹ کے ایک جج نے کل وہ انتہا پسند تھا ہندو کپل مشرا، اس کے بارے میں ایک آرڈر پاس کیا کہ اس کے خلاف FIR درج کریں، کیونکہ اس نے پولیس اور سیکورٹی فورسز کی موجودگی میں یہ دھمکی دی تھی کہ جناب ہم مسلمانوں کے گھر جلائیں گے۔ تو جب یہ بات ہوئی مسلمانوں کے گھر جلانے کی بات، تو ابھی تک کیوں نہیں کارروائی کی گئی؟ دلی ہائی کورٹ کے مرلی دھر جج ہیں، انہوں نے یہ آرڈر پاس کر دیا، لیکن اسی رات آپ یہ دیکھیں کہ ریاستی دہشت گردی کیسے ہو رہی ہے انڈیا میں۔ اسی رات صدر مملکت نے وزیر اعظم منموہن سنگھ کی ہدایت پہ صدر انڈیا، پریزیڈنٹ آف انڈیا نے کیا کیا؟ انہوں نے چیف جسٹس آف انڈیا سے کنسلٹیشن کی اور اس جج کا تبادلہ دلی ہائی کورٹ سے اٹھا کے اس کو پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا، جس نے یہ آرڈر پاس کیا تھا۔ تو یہ ہو رہا ہے صورتحال، تو صورتحال قابو نہیں آ رہی۔ اب اندر سے، انڈیا کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، سسٹم کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لہٰذا انڈیا ایک محدود جنگ چھیڑنا چاہ رہا ہے۔ اس کا جواب دیا ہے DGISPR نے کہ ہم اس کی سوچ سے، انڈیا کی سوچ سے کہیں زیادہ جواب دیں گے، اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جنگ لامحدود ہوگی اور یہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کا سوچنا ہی ایک خوفناک، ہولناک خیال ہے، اور یہی بات وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کہاں کھڑی ہے۔ ایک بات، 2 باتیں ہو گئی، تیسری بات انہوں نے اور کی DGISPR نے، وہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال پہ ہماری نظر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن قائم ہو۔ اب افغان امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جناب وہاں پہ جنگ بندی تو ہو چکی ہے افغانستان میں، اور افغان طالبان کے درمیان اور امریکن فورسز کے درمیان یہ جب ہو جائے گا تو امریکی فوجوں کا انخلا ہونا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈینز کا وہاں پہ بے شمار انویسٹمنٹ ہے مختلف طریقوں سے، تو وہ انویسٹمنٹ تو کنارے لگے گی کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو افغان طالبان نے جو وہاں پہ انڈینز ہیں افغانستان میں، ان سے 2 ہاتھ کرنے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارا جو پاک افغان بارڈر ہے وہ بھی سیکیور ہونے کے امکانات ہیں، اور یہ پیس ایگریمنٹ جو ہونے جا رہا ہے دوحہ میں، اس پہ پھر امپلیمنٹیشن ہونی ہے، تو امپلیمنٹیشن نومبر تک ہونی ہے، نومبر میں پھر صدارتی الیکشن ہے، تو اس سے پہلے انڈیا کوئی گڑبڑ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو انڈیا کا وزٹ تھا، اس میں اندر خانے کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں، ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ انڈیا کو شاید آشیرواد اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن جو کھلے عام صدر ٹرمپ نے کہا وہ تو بالکل مختلف تھا، لیکن اب اس کو بھی ریڈ کیا جا رہا ہے کہ جناب اندر خانے کیا گفتگو ہوئی، کیونکہ دلی میں صرف وفاقی دارالحکومت دہلی جو ہے، اس کے ایک علاقے میں ہندو انتہا پسندوں کی وجہ سے 40 مسلمان شہید ہوئے ہیں 2 دنوں میں، 40 مسلمان شہید کر دیے گئے، اور ابھی تک تمام بے ضمیرے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن ہے۔ اس کے بعد جناب یہ انڈیا کو ایک واضح پیغام پاکستان کی طرف سے، تمام تیاریاں موجود ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا کہ جناب بس ٹھیک ہے آئے اور چلے گئے، یہ چیز تھی۔ یہ DGISPR نے ایک اہم پیغام دیا ہے۔ اب آپ کو کچھ سیاسی خبریں بتاتے ہیں، وہ ہے مریم بی بی جناب متحرک ہونا چاہ رہی ہیں۔ مریم بی بی نے اپنے والد صاحب سے 2 باتیں ڈیمانڈ کی ہیں، نواز شریف صاحب سے بھی بات کی ہے، اپنے چچا سے بھی بات کی ہے، شہباز شریف صاحب سے۔ انہوں نے کہا جی یا تو مجھے بھی لندن بلائیں اور بندوبست کریں، ادروائز پھر میں اپنی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پہ مجبور ہو جاؤں گی، کیونکہ میری سیاسی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے ان کو منع کیا ہے فی الوقت۔ انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال آپ نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرنا
کہ جس سے سارے معاملات خراب ہوں اور دوبارہ سے بگڑ جائیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی مریم بی بی سے یہی کہا ہے، بیٹا بیٹا کر کے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جیسے ہی کوئی ایسا کام کریں گی تو جو کچھ ہم نے اب تک اچیو کیا ہے، جو ہمیں رعایتیں ملی ہیں، وہ ساری کی ساری ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ اس لیے ایک تو آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ابھی آپ نے کوئی متحرک ہونا ہے سیاسی طور پہ۔ دوسرا یہ کہ جو آپ پارٹی کے لوگوں کو بلاتی ہیں، یا ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز اور پارٹی عہدیدار، ان کو بھی فی الحال ملنا چھوڑ دیں۔ جو کچھ ہمیں یہاں سے بیٹھ کے کرنے دیں، ہمیں ہدایات دینے دیں، اور انتظار کریں اچھے وقت کا۔ تو یہ چیز جناب ہوئی ہے تازہ ترین خبر، ابھی ان کے درمیان چل رہا ہے معاملہ۔ پھر ایک اور آخر میں ایک آپ سے شیئر کر لیں کہ وبائی مرض خطرناک جو دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، پاکستان میں جناب چینی باشندے جو 2 تھے، سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کیا کہنا چاہیے جی، یہ وائرس کی وجہ سے، وبائی مرض کی وجہ سے ہو گئی ہے ڈیتھ۔ یہ اسلام آباد پنڈی میں ہی ایک قائم کیا ہوا ہے حاجی کیمپ میں، وہاں پہ مشتبہ رکھے تھے، یہ سی پیک میں کام کر رہے تھے اور ان پہ وائرس تھا، اور اس لیے اس کی موجودگی کی اطلاع تھی، تو یہ زیر علاج تھے، لیکن ذرائع کے مطابق ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور مزید کوئی 15 سے 20 لوگ اور بھی ہیں جن کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ احتیاط ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، وہی احتیاط ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور استغفار کریں۔